میں مفکر اسلام، محقق دورہ، مبلغ اسلام، مناظر اسلام، وکیل حق سیدہ زہرا جناب علامہ علی ناصر الحسینی تلاڑا ان سے ملتمس ہو کے آئے اور بہت بڑے تاریخی خطاب سے سادات و مومنین کے قلوب کو گرمائے. نعرہ تکبیر. یوں نہیں، ایکسائٹڈ ایٹماسفیئر، ایکسائٹڈ ایٹماسفیئر کرنٹ لگنا چاہیے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت. شیروں کے پتوں کا پانی پانی کر دے، پگھل جائے. دونوں ہاتھ بلند کر کے فلک سے جاؤ نعرہ حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بر محمد و مومن مختار صاحب نے انہوں کی والدہ انہوں کی اہلیہ وفات پاویت خالق کائنات انہوں نے جوار رحمت جوار نصیب فرمائے اور قرب سیدہ نصیب فرمائے. مومن انتہائی بیمار ہے. دعا ہے خالق اکبر حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزت صدقہ انہوں نے شفاء کاملہ تمام دوستانوں سرکار دو عالم دی آمد تے اور جناب صاحب صادق علیہ السلام دی آمد تے میں مبارکباد پیش کرتا اور اس مبارکباد دی وصولی واسطے صلوات ہی میں آنا لکھتا ہوں. میرے محترم سامعین، پوری دنیا کے مسلمان اس ماہ سعید اپنے اپنے عقیدے کے مطابق، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے اپنے فہم کے مطابق، اپنے ادراک کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق اور اپنے عقیدے کے مطابق بارگاہ سرکار دو عالم اپنا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اور الحمدللہ سدا عظیم الشان اجتماع اس گل کی دلیل ہے کہ الحمدللہ ساڑیاں خوشیاں بھی محمد و آل محمد نال اور ساڑے غم بھی محمد و آل محمد نال. میں چونکہ تفصیلات بہت زیادہ عرض نہیں کر سکتا. مغرب کی اذان تو پہلے 5 منٹ پہلے 6 بجے تو اذان مغرب ہے، اس تو پہلے اختتام بھی کرنا ہے. جتنا وقت بچیا ہے کہ چند معروضات پیش کر دینا. میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ طلاق دی آیت نمبر 10 دا پہلا حصہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا ہے. ارشاد نمودست ہے قد انزل اللہ علیکم. یہ واسطے تفصیلات کی ضرورت اس واسطے نہیں کہ جتنے بندے دوست تشریف لے آئے ہیں انہوں کا سواب اتوں شروع ہو گیا. جہاں گھروں ٹریا ہے وہ ذہن ذات مصطفیٰ جتوں سفر کر کے آئے جدوں وہ سفر کیتا ہے تو ذہن سے میلاد سرکار دو عالم کی محفل موجود سی. گویا وہ ذہن میں سرکار رسالت مآب آئے ہیں کہ وہ اتنے حاضر ہوئے ہیں. اور میں سمجھنا کہ علم اور وقت ضائع ضرور نہیں کرنا چاہیے کہ ماحول بنانا ضروری نہیں، ذہن کا ماحول پہلے بنے ہیں. اور خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قد انزل اللہ علیکم ذکرا.
تحقیق اللہ نے تمہاری جانب ایک ذکر کو نازل کیا۔ اللہ نے تمہاری جانب ایک ذکر کو نازل کیا۔ دوبارہ عرض کر دینا، قد انزل اللہ علیکم ذکرا، اللہ نے تحقیق خالق نے، اللہ نے تمہاری جانب ایک ذکر کو نازل کیا۔ کس ذکر کو؟ رسولاً، وہ اس کا رسول ہے۔ اللہ نے ایک ذکر کو تمہاری جانب نازل کیا، اور وہ کیا ہے؟ رسولاً یتلو علیکم آیات اللہ، وہ اس کا رسول ہے جو تم پر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، جو اللہ کی دی ہوئی آیتوں کو تم تک پہنچاتا ہے، وہ اس کا رسول ہے۔ خالق نے سورہ مبارکہ طلاق دی آیت نمبر 10 سرکار دو عالم دی ذات نو ذکر فرمائے۔ سرکار دی ذات نو خالق نے ذکر رکھے، ذکر کہہ کے مخاطب کیتا ہے کہ ہم نے تمہاری جانب ایک ذکر کو نازل کیا۔ کسی بھی مفسر کی تفسیر اٹھاؤ گے تے ذکراً رسولاً، اس ذکر تو مراد رسول ہے۔ سورہ مبارکہ حجر دی آیت نمبر 9 خالق نے فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جس آیت کا میں ہن تذکرہ کیتا ہے یہ وچ ذکر تو مراد قرآن پاک ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس آیت میں ذکر تو مراد قرآن پاک ہے، اور سورہ مبارکہ طلاق دی آیت مجیدہ نمبر 10 میں جڑا ذکر ہے وہ تو مراد رسول پاک کی ذات گرامی ہے۔ اس کا مطلب طے ہو گیا قرآن دی دو آیتاں نال کہ قرآن بھی ذکر ہے اور ذات رسول بھی ذکر ہے۔ قرآن بھی ذکر ہے اور ذات رسول بھی ذکر ہے۔ میں چاہتا کہ میں قرآن کا ذکر تھوڑا پہلے کر دینا، اس تو بعد میلاد کا یعنی ماحول بن جائے، اس واسطے کہ میں سمجھنا چاہتے میلاد واسطے تمہیدن قرآن پڑھنا پائے انہیں محمد مصطفیٰ نے جنہیں میلاد کے ذکر واسطے تمہیدن قرآن پڑھنا پائے اس ذات مصطفیٰ نے۔ عزیزان گرامی قدر، ہر بندے کا اپنا ایک رویہ ہے، اپنا ایک طریقہ ہے، وہ کی پڑھتا ہے، وہ کیویں پڑھتا ہے، وہ کیویں شروع کرتا ہے، کتنے وہ ختم کرتا ہے۔ میرے دوستو، جڑا اساں میلاد پڑھنا ہے سارے اساں اپنے مزاج کے مطابق پڑھنا ہے۔ میں اکثر اپنے اہل سنت دوستان ہونا ہونا کہ اگر اسی میلاد پڑھیے تو درمیان حضرت حلیمہ کا ذکر نہ آئے کہ میلاد کو نامکمل نہ سمجھنا، کیونکہ حضرت حلیمہ دے آؤندیاں نوں میلاد ہو گیا۔ جب حضرت حلیمہ تشریف لائے نا انہوں نے آن تک تو میلاد ہو گیا کہ چونکہ میں میلاد پڑھنا ہے، آخر میں میلاد ہی شروع کرنا ہے تو میلاد مکنا ہے۔ تے ایڑی آواز نہ تھوڑی ساؤنڈ کٹ رکھو تاکہ بندے تک گل پہنچے، شور نہ پہنچے، گل پہنچے شور نہ پہنچے۔ عزیزان گرامی قدر، خالق نے فرمایا قرآن بھی ذکر ہے اور رسالت مآب دی ذات بھی ذکر ہے۔ یہ مطلب ہے یہ دو ذکر نے، قرآن بھی ذکر ہے، حضور بھی ذکر نے۔ اس ذکر نو بھی اللہ بھیجے ہے، اس ذکر نو بھی اللہ بھیجے۔ یہ تو محافظ بھی خدا ہے، او دا محافظ بھی خدا ہے، بھیجن والا تو آندا اللہ ہے۔ اسے ہی بھیجیا اس ذکر نو، اسے ہی بھیجیا اس ذکر نو۔ انہاں دونوں ذکراں چ ایک فرق ہے بڑا خوبصورت کہ اس ذکر دی وجہ تو او ذکر نہیں، اس ذکر دی وجہ تو اے ذکر۔ میں دوبارہ عرض کر دوں، بچے بھی سمجھ جائیں گے۔ یہ جڑا ذکر میرے ہاتھوں میں موجود ہے، اس ذکر کا نام قرآن ہے۔ جس ذکر کا میں میلاد شریف پڑھن لگا اس ذکر کا نام مصطفیٰ ہے۔ نوجوانوں اچھے طریقے نال ذہن چ رکھ لینا، اس ذکر تے ذکر کرن نال او ذکر نہیں بنیا، اس ذکر تے ذکر کرن نال اے ذکر۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، ایک وجود قرآن ہے، ایک وجود رسول ہے۔ جی یا شکر، ایک وجود رسول ہے، ایک وجود قرآن ہے، ایک وجود رسول ہے۔ اے وجود قرآن ہے، ایک وجود رسول ہے۔ وجود قرآن کی وجہ تو وجود رسول نہیں، یا وجود قرآن کی وجہ تو وجود رسول نہیں، وجود رسول کی وجہ تو وجود قرآن ہے۔ انہوں میں بالکل بچے نو سمجھاواں تے انج کہہ سکاں کہ اس قرآن دے بولن نال محمد نہیں بنے، محمد دے بولن نال قرآن۔
اللہ، بچے نوجوان بھی سمجھ گئے، بچے بھی سمجھ گئے کہ قرآن دی زبان ہلن نال حضور نہیں بنے، حضور دی زبان ہلن نال قرآن بنے۔ یہ مطلب ہے کہ سبب وجود محمد دا قرآن نہیں، وجود قرآن دے سبب دا نام وجود محمد ہے۔ پہلے وجود رسول دنیا تے ہے، اس وجود دے وچوں نکل کے قرآن بنے۔ یہ مطلب ہے نکلیا کہ نبی سبب ہے اس قرآن دا، نبی سبب ہے اس قرآن دا۔ سرباز شریف وچ میں مجالس بھی پڑھی ہیں، مجالس وچ اس رنگ دے علم نہیں سن، مجالس وچ لالین وغیرہ نہیں سی، مجالس وچ اس پھول تے پتیاں نہیں سن، کیونکہ آج جشن میلاد ہے، چونکہ محفل ذکر میلاد ہے، وہ دے واسطے سارا کچھ موجود ہے۔ یہ مجلس تک نہیں رہے گا، مجلس آزاد تک نہیں رہے گا، کیونکہ وہ غم دی مجلس ہے، آج خوشی دی مجلس ہے۔ یہ مطلب ہے کہ یہ سب کچھ ذکر میلاد دی وجہ تو ہے، یہ وجہ موجود رہے گی تو یہ رہے گا، چونکہ سبب محفل میلاد ہے، چونکہ سبب محفل میلاد ہے۔ اے تساں کدی مجلس وچ اس قسم دی چیزاں نہیں ویکھیاں، آج نظر آ رہی ہیں تے بچیاں نوں پریکٹیکلی سمجھا رہے ہیں کہ چھوٹے بچے سمجھ لین کہ اے جڑے خوبصورتی ہے یہ سبب دا میلاد ہے، یہ سبب عید میلاد النبی، یہ سبب میلاد شریف دی محفل ہے۔ جدوں سبب نہیں رہے گا تو یہ نہیں رہن گے، کیونکہ یہ سبب دا نام میلاد ہے۔ وہ بندے ان کھورے کتھے مر گئے نے جڑے اندر محمد ہے کہ کوئی نہیں، اور جدوں سبب نہ رہے چیز دے وجود رہنا ناممکن ہے۔ کمال ہے یار، جدوں میلاد نہیں رہے گا ایسے بھی نہیں رہیں گے، جدوں محمد نہیں رہے گا پھر قرآن بھی نہیں رہے گا۔ اس کا بھرپور مظاہرہ کرے، دونوں بلند کر کے نعرہ قرآن دے سبب دا نام مصطفیٰ ہے، قرآن دی وجہ دا نام مصطفیٰ ہے، قرآن وجود ملیا وجود مصطفیٰ دی وجہ، قرآن دا وجود وجود مصطفیٰ دا محتاج ہے۔ نبی بول دے گئے نے تے قرآن بندا گیا۔ انتہائی افسوس دی گل ہے جڑے بندے سمجھتے ہیں کہ قرآن اس واسطے پاک ہے کہ نبی دے منہ وچوں نکلے ہے، نرا نبی دے منہ وچوں نہیں، نبی وچوں جننے نے سارے قرآن نے۔ قرآن لا ریب ہے، قرآن بے عیب ہے، قرآن کل بھی پاک سی، قرآن اج بھی پاک ہے۔ قرآن اس واسطے قرآن ہے کہ نبی دے منہ وچوں نکلے ہے، آیتاں اس واسطے آیتاں نے کہ نبی دے منہ وچوں نکلی ہیں۔ قرآن بے عیب ہے کہ لا ریب ہے، چونکہ نبی دے وچوں ہے، جن نے نبی دے وچوں نے لا ریب بھی نے بے عیب بھی نے۔ اور یاد رکھنا جدوں وضو کیتا ہے میں کیتا ہے، انہیں نہیں کیتا، جدوں وضو کیتا ہے میں کیتا ہے۔ قرآن نو ضرورت ہے وضو نہیں، کل بھی پاک سی آج بھی پاک ہے، کوئی بندہ انہوں ہاتھ نہیں لا سکتا، یہ قرآن نے تے وہ بھی قرآن نے، کوئی انہوں ہاتھ نہیں لا سکتا جدوں تک وضو نہ کرے، انہوں نے کوئی من نہیں سکتا جدوں تک ذہن پاک نہ ہوئے۔ اسے تے اعتراض نہ کرنا، خدا بھی قسم۔ عزیزان گرامی قدر، میں نزول قرآن پڑھ کے میلاد شریف تک ہونا چاہنا۔ خالق نے قرآن بھیجے، خالق نے رسول بھیجے، جویں اس قرآن بھیجے اس ذمہ داری نال اس رسول بھیجے۔ قرآن کیویں آیا ہے؟ خالق فرماندا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن لوح محفوظ سے اترا ہے۔ لوح دا میرا تختی، محفوظ دا میرا جس کی اللہ حفاظت کرے۔ اللہ کی حفاظت میں ایک تختی ہے جہاں سے قرآن اترا۔
کائنات تک کوئی عالم دین اتنی لمبی زبان نہیں رکھتا جڑا کہہ سکے کہ تختی تے قرآن اللہ لکھتا ہے تے کسی کو شک پہ جائے کہ کسی ویلے شیطان اتنا ڈھا نہ چلے. لوح محفوظ وچ اللہ قرآن لکھے ہے. اگر تسی کسی عالم دین کو پوچھو جناب یہ ہو سکتا ہے کہ لوح محفوظ تے اللہ قرآن لکھے تے اتوں شیطان جا کے ڈھا چڑے؟ مولوی آکھے گا کوئی عقل دی گل کر، وہ لوح محفوظ ہے، لوح محفوظ ہے اور وہ محافظ خدا ہے، اور جہاں خدا محافظ ہوئے وہ تک شیطان دی رسائی نہیں. کیا بات ہے، بہت شکریہ. اور پھر اگلی آیت میں پڑھ رہا ہوں سورہ مبارکہ واقعہ دی. خالق نے فرمایا انہو لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب ہے، اس کے اندر ہم نے یہ قرآن رکھا. اور خالق فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کوئی پلید اسے مس بھی نہیں کر سکتا، مطہرون کے علاوہ اسے کوئی چھو بھی نہیں سکتا. یہ مطلب ہے کوئی کائنات دا عالم منہ جتنی زبان نہیں رکھتا بڑی جڑا آکھے کہ کتاب مکنون ہے جی قرآن لکھیا ہوئے تے شیطان بھی جو ورقہ پاڑ کے لے جائے گا. کیوں نہیں لے جائے گا؟ لا یمسہ الا المطہرون، شیطان پلید ہے اور کوئی پلید اسے مس نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا؟ پھر خالق نے سورہ شعراء کی ارشاد فرمایا نزل بہ روح الامین، ہم نے اس کو اتارا ہے روح الامین کے ذریعے. کائنات تک کوئی عالم اتنی لمبی زبان نہیں رکھتا جڑا ایک کہہ سکے کہ جبریل آؤندا ہوئے قرآن لے کے تے اگے شیطان اینج کھلو جائے تو میں نہیں جانتا. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اللہ محافظ ہے تے اپنی محافظت وچ بھیج رہے ہیں. یہ مطلب ہے کہ 10 مولوی ایک قرآن اللہ انی حفاظت نہ لوح محفوظ جو کتاب مکنون ہے، کتاب مکنون کی جبریل امین تک. پھر خالق فرماتا نزل بہ روح الامین ولا قلبک، اے محمد ہم نے روح الامین کے ذریعے قرآن کو تیرے قلب پر نازل کیا. بھیجن والا پاک ہے، کتاب مکنون پاک ہے، لوح محفوظ پاک ہے، لے کے آن والا پاک ہے. اور کائنات تک کوئی مولوی مردا ہی نہیں کہ لوح محفوظ اس قرآن ہوئے تے شیطان اتھوں تک پہنچ جائے، کتاب مکنون اس قرآن ہوئے تے شیطان اتھوں تک پہنچ جائے. ممکن نہیں. جبریل پر قرآن ہوئے تے شیطان اتھوں تک پہنچ جائے. مولوی پر بے حیائی کیتی اللہ دی حفاظت جڑی جڑی شے ہوئے جدوں اتھوں تک شیطان جا ہی نہیں سکتا، قلب محمد تے شیطان کیسے آ جائے گا؟ میں اپنے محترم مجمع میں میں میلاد دا سب تو بڑا فائدہ ہے سمجھنا کہ عقیدے درست ہو جان. دکھ دی گل ہے کہ جنہ بندیاں نبی دا آپریشن 4 لکھے نے تے وچوں جبریل سیاہ داغ کردا رہا شیطان والا حصہ، جنہ بندیاں دا 4 واری ایمان ہے لائبریریاں دفن ہو گئے وہ بندے آپریشن لکھ کے تے آپریشن من کے. دکھ اس گل دا لگدا ہے کہ جڑے نبی دا آپریشن جبریل کولوں کروا کے آب زمزم نال دل تو آندے نے وہ بڑے اچھے مسلمان نے. اور میرے دوستو، اور اے او قوم جنہ دا بچہ بھی آپریشن دا قائل نہیں، ایک کافر نے کی تیرے کو معیار مسلمانی آج ساڈے تے اپنے ایمان نو پر میں دعوت فکر دے رہا تانا بازی نہیں کر رہے. لوگاں تے مفتی لائبریریاں دفن ہو گئے تے جنہ کتاب دکھے ہو رہے جنہ کتاباں چ نبی دا آپریشن لکھے ہے وہ ساریاں کتاباں شریف نے. کیا بات ہے، جنہ دیا کتاباں شریف نے پڑھنا ہے کہ وہ نہیں شریف ہو رہے تھا. لوگاں دے مفتی آپریشن بن گئے کہ شیطان وارد ہوندا سی نبی دے دل چ ہے. قرآن تے علم نشرح لک صدرک دی تفسیر چ لکھیا پیا ہے کہ جبریل آندا سی تے آب زمزم نال دل تو ہوندا سی. پھر
اندر نبی دا دل پاک ہوندا سی قرآن تے میرا ہاتھ ہے ساڈا ایمان پلید ہوندا ہی نہیں شیطان قلب محمد تک آ ہی نہیں سکتا شیطان دی قلب رسول تک رسائی نہیں شیطان حضور دے دل چ وسوسہ نہیں پا سکتا ہن سوچ تو مجلساں چ نہ آ کے اپنے عقیدے کا کتنا نقصان کیتا ہے مجلس حسین تو دوری تیرے عقیدے کا بیٹا دوستہ غرق کر گئی ہے تیرے مفتی بھی اپریشن بن گئے نے کہ بچوں شیطان والا حصہ سیاہ حصہ آ کے جبریل صاف کرتا سی اتا اٹھ بچے کھڑا ہو چھتی کر لوکاں دے مفتی من کے قبراں ٹر گئے پرا منہ کر ساڈا یہ بچہ بھی من جائے تو میں مذہب چھڑ دیاں گا سر اٹھاؤ ساڈا بچہ اینو والد نے اتھے بھایا ہے والدہ نے اتھے بٹھایا ہے چچا نال آیا ہے ماموں نال آیا ہے ایڈا کو بچہ اتھے بین لگا ہے اس ممبر تو سنن لگا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ساڈے بچے بھی جانتے ہیں جدے اہل بیت دے نیڑے پلیتی نہیں ہوگی او دے دل وچ شیطان کیسے آ گیا جلدی کر مجھے تھوڑے وقت سے زیادہ گلا پہنچانی چاہیے تساں تو جو فرمائی میں نوجوان نسل ہوں ہاں جی اچھا جی میں کرتا ہوں جی میں کر دیتا ہوں میں جڑے دوست بیٹھے نوجوان بچے تساں مہربانی فرمانی ہے کہ گلا میری نوٹ کرنی ہیں اپنے اسلامیات کے ٹیچر کو پوچھو اپنے دین یاد کے استاد کو پوچھو اسلامیات کے پروفیسر کو پوچھو بلکہ شعبہ اسلامیات کے صدر کو پوچھو بہت اچھی گل ہے ساری زندگی لوگ تھوڑے کو پوچھنا قرآن کتنے لکھے ہے ماتم کتنے لکھے ہے خلافت کتنے لکھی ہے فدق کتنے لکھے ہے کچھ حوصلہ کرو تسی بھی کسی کو گل پوچھ لیا کرو یہ پوچھن چاہتی کوئی نہیں میں دلیل دین لگا نوجوانوں انہوں ذہن چ رکھنا جڑے پڑھے لکھے آرام نال گل کرنی ٹیچراں نال لڑی دا نہیں ٹیچراں کے گزارش کری دی گزارش تے جڑی میں گزارش دسن لگا گزارش نوں ٹیچراں تک پہنچا دینا انہوں نے آخنا بھی یہ اپریشن والی گل کتاباں چ لکھی ہے کہ جبریل کھول کے آب زمزم نال دھوندا سی یہ تے سانوں ذرا فرما دیو سر دی گل میں کرنا کیونکہ سارے بچے کمال تہاڈا محافظ امام زمانہ ہے تساں فکر نہیں کرنا میں تمہیں دسنا امام زمانہ تہاڈا کیویں محافظ ہے ساڈا بچہ پہلی جماعت جانتا ہے تے ایسے ایسے لوگاں نوں اسلامیات پڑھنا لگتا ہے جڑے ساڈے مذہب وچ اچھے نہیں جنہوں مذہب اسی بہتر نہیں سمجھتے کیونکہ جڑی اسلامیات پڑھائی جاتی ہے اودے وچ مروان دا ذکر ہے سجاد دا کوئی اودے وچ منصور دا ذکر ہے جعفر صادق دا کوئی اودے وچ ولید دا ذکر ہے تے شبیر دا کوئی کیونکہ متوکل دا ذکر ہے ہارون رشید دا ذکر ہے لیکن موسیٰ کاظم دا کوئی نہیں محمد تقی دا کوئی علی نگی دا کوئی نہیں ساڈا نوجوان جڑا سکول جاندا ہے اودے نصاب وچ 14 نہیں آوندے عصمت دے اعتبار نال نہیں آوندے او انہاں نوں پڑھدا ہے انہاں نوں پڑھدا ہے جنہاں نوں پڑھنا چاہندا نہیں پڑھدا ہے پڑھنا پیندا ہے پھر یاد کردا ہے پھر یاد کردا ہے تے یاد کر کے پھر پیپر 'چ لکھدا ہے لکھ کے نمبر لیندا ہے نمبر لے کے پاس ہوندا ہے تے سمجھدا پھر انہاں نوں ککھ نہیں تساں بولو بھائی یعنی تساں اندازہ لاؤ یار بچہ تے جڑا ہے بچہ تے بچہ ہوتا ہے کہ جڑا بچہ ہے وہ تے بچہ ہے وہ تے جڑے ویلے جائے گا سکول وچ تے جویں بھی تعلیم ملے گی اوویں دی یاد کرے گا یاد کر کے کنورٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن کمال ہے کہ بنو امیہ تے بنو عباسیہ تے سارے خلفاء پڑھتا ہے پھر یاد کرتا ہے پھر لکھتا ہے لے کے پھر نمبر لیتا ہے نمبر لے کے پھر انہوں نے ککھ نہیں سمجھتا یہ مطلب ہے ثبوت اس گل دا کہ امام زمانہ ہے
اس گل کا ثبوت ہے کہ امام زمانہ ہے جتنے میرے بچے پہ پڑھتے ہیں میں نال جانا جتنے تھوڑے بچے پڑھتے ہیں تھی نال بیٹھے ہوتے کہ جب کوئی بندہ پڑھا ہوئے تھی کو دس دیا ہوگا پترا یہ کچھ نہیں بچے یہ کچھ نہیں اسی آخیے کچھ نہیں تو بچے اصل فیل کرانے نہیں جی اسی آخیے کچھ نہیں تو بچے سارے فیل ہو جان خدا دی قسم آسان بچے چھٹے امام زمانہ دے آسان نصاب ساری مرضی دا نہیں نصاب ساری فقہ دا نہیں نصاب سارے مذہب کے مطابق نہیں لیکن میں سمجھنے کہ کوئی روڑا ہی نہیں جنہیں اندر ولایت علی آئی ہے منکر کا کبھی نہیں سمجھتا ہاں عزیزاں گرامی قدر میں نوجوانوں کو کانفیڈنس دین لگا نوجوانوں کو اعتماد دین لگا اگر تسی وصول کرو نوجوانوں تسا بہت اچھے طریقے نال سننا ہے مہربانی کر دیجیے سن کے تینوں سمجھنا ہے اس سورہ مبارکہ سواد 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 آئے گا سورہ سواد یہ ہوئی گل تاں کرنا تاکہ یاد رہے سورہ سواد ہے اور 3 پارہ ہے 2 تے نال 3 23 2 تے 3 ملائیے تو 5 بن گئے یہ صرف تمہیں یاد پیا کرانا کہ تمہیں 3 پارہ بھی یاد رہے تو سواد بھی یاد رہے یہ آخری رکوع وچ شیطان جدو نکلن لگا نا اللہ دی بارگاہ جو لعنت لے کے اللہ نے ایسا کیا فابی عزتی کا مجھے تیری عزت کی قسم لَأُوِّيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ میں سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا سارے لوگوں کو گمراہ کر دوں گا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ سوائے تیرے ان بندوں کے جو تو نے خالص کر دیے ہیں میں تمام بندوں کو گمراہ کر دوں گا مگر ان بندوں کو چھوڑ کر جو تیرے بھی ہیں اور خاص بندے ہیں وہ تیرے خاص بندے ہیں ان کو چھوڑ کر میں سب کو گمراہ کر دوں گا آج جڑے وڈیرے بیٹھے ہو تسی مولوی نو پوچھو تے جڑے بچے بیٹھے ہو تسی اپنے پروفیسر نو پوچھو کہ قرآن جدو آندا ہے کہ شیطان اقرار کر گیا پہلے دن اللہ کو مہلت لے کے کہ میں تیرے خاص بندیاں تک آ ہی نہیں سکتا ادھروں قرآن جویں میں پڑھے مولوی ادھروں تو قرآن پڑھ کے دس گا اللہ جو قرآن چاہتا ہے شیطان میرے خاص بندیاں دے نیڑے نہیں آ سکتا تے شیطان آتا میں نہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا ایک قرآن ہاتھ چ لے کے دسن پروفیسر تے عالم اے مصطفیٰ نو انہاں خاص بندیاں جو سمجھتے نہیں یا نہیں دسن علماء دسن پروفیسر اور دسن نصاب لکھن والے نصاب حق سرکار محفوظ ہے اور نصاب کھے محفوظ ہے جتھے عزت رسول محفوظ نہیں کیوں ٹچ کرے شیطان نو کر بے محمد نہ قرآن جتھوں تریا ہو جگہ پا کے جڑے راہ آیا ہو راہ پا کے جڑی کتاب چلیا کتاب پا کے جڑی لو چلیا لو پا کے جس دل چاہیا دل پا کے جڑی زبان چو نکلے زبان پا کے تے زبان ایڈی پا کے کہ اجے تک پا کے ہن میں میلاد شروع کرنا میلاد پڑھنا تے ہے نا باقی ٹائم اس پڑھنا ہے میرے کو ٹائم ہے جی آدھا گھنٹہ 5 منٹ بے فکر رہنا یہ مطلب ہے کہ قرآن بھی ذکر ہے تے مصطفیٰ بھی ذکر ہے انہوں نازل بھی اللہ کی تھی ہاں چیتا آ گیا مہربانی علم نشرح لک صدرک یہ مطلب ہے اے حبیب کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا یہی سمجھ رہا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا قرآن پاک چلا فرما رہے کیا ہم نے تیرا سینہ اتھوں مولوی آندے نے پہ کھولن تو مراد ہے کہ سرکار دو عالم دا سینہ جبریل نے آ کے اتھوں کھول دے ٹھیک ہے اے جناب قرآن ہے سورہ مبارکہ تاہا حضرت موسیٰ نے التجا کی دیئے رب شرح لی صدری
اے میرے رب میرے سینے کو کھول، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے۔ میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں، ذرا اور لطف رہے گا۔ یہ 29 پارے دی آیت ہے، سورہ مبارکہ مزمل دی آیت ہے۔ اگے میں کسی مجلس بھی آیت تے پڑھی سی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے تمہاری جانب اسی طرح رسول کو بھیجا جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول کو بھیجا۔ یہ مطلب ہے نبی مثل موسیٰ بن کے آئے، نبی مثل موسیٰ بن کے آئے۔ تے جے نبی میرا مثل موسیٰ بن کے آیا ہے تے جی میں موسیٰ کے فرعون سی کو محمد کے بھی فرعون ہوں گے؟ بلکہ میں پیانا ہونا جیدے سامنے ایک فرعون ہوئے انہوں موسیٰ دنے تے جیدی ایک ایک گلی جی کئی فرعون انہوں محمد مصطفیٰ۔ اگر حضور تشریف لے آئے نے موسیٰ دی طرح تے نوجوان پھر سن لین علم نشرہ کی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے۔ پوچھو پروفیسرہ نو اے جس نبی آپ منت کی تھی کہ میرا سینہ کھول دے، ایدے تک بھی جبریل چھری لے کے آیا تھی۔ مولا دعا محبت شبر کے کیا اس نبی تک جبریل چھری لے کے آیا، بلیڈ لے کے آیا، نشتر لے کے آیا؟ پوچھو مولویوں نے موسیٰ دا سینہ کے میں کھلا تھی۔ ہو سکے رب اشرح لی صدری، ایتھے لوگ آتے ہیں کہ وہ تو یہ کہا تھا کہ میرے سینے کے علم کو کھول دے، سینے کے علم کو کھول دے۔ اللہ نے میرے نبی نوے کہہ نہیں دیتا، فرمایا تو موسیٰ جیسا نہیں کہ ترلے کرے کہ میرے سینے دے علم نو کشادہ کر، تو ہی بتا علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرے کہنے کے بغیر تیرے سینے کے علم کو کھول دیا؟ دل کرتا ہے ایک آیت اور پڑھ دیا میرا کھلے دے۔ یہ مطلب ہے کہ لوگوں کو کہو، شک کرو، آرام نہ کرو کہ اگر موسیٰ علیہ السلام دا سینہ بغیر آپریشن تو کھل سکتا ہے تو پھر اپنے نبی دی توہین نہ کرو۔ بلکہ میں سورہ احزاب دی آیت پڑھا کہ اللہ نے پڑھے لکھے ماحول ہے وہ بڑی ضروری ہو گئی ہے تو اڈے اس کہن دی وجہ سے۔ خالی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، ایمان لے آئے ہو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے میرے پیغمبر موسیٰ کو تکلیف دی۔ امت محمد وہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا فبرہ اللہ مما قالوا، حالانکہ جو وہ کہتے تھے میرا نبی اس سے مبرہ تھا، جو وہ کہتے تھے نبی اس سے پاک تھا۔ اللہ فرماتا وَقَالَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، حالانکہ وہ تو بڑا آبرو والا تھا، وہ تو بڑا عزت والا تھا، اور وہ جو کہتے تھے اس سے موسیٰ کو تکلیف ہوتی تھی۔ اور محمد کی امت تم ان کی طرح نہ ہو جانا کہ تم میرے نبی کو تکلیف دو، کیونکہ ان تکلیف دینا سے میرے نبی نے تکلیف دینے کی فرق ہے کہ اللہ فرماتا ہے ان الذین یعصون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اے ایمان والو کہیں موسیٰ کی امت کی طرح لعنتی نہ ہو جانا۔ آؤ جی قرآن پڑھیے اللہ کی آکھیا ہونا جی وجہ کہ موسیٰ کو تکلیف ہوئی۔ تو سنو ساری قوم یاد نہ دی سی حضرت موسیٰ پردے سے نہ دے سن، وہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تسی بھی باہر نہ آیا کرو کپڑے اتار کے۔ حضرت نے فرمایا میں عزت والا بندہ، میں تواڈے وچ کپڑے اتار کے نہیں نہ سکتے۔ انہاں الزام لایا انہاں کہ تیرے جسم تے چٹے داغ نے، برس نے، برس نے پھل بہ گئے، تیرے جسم تے نشان نے، تیرے برس نے،
تاں تو لکانا ہے تو سامنے کپڑے نہیں لاندہ ورنہ لا کرتا حضرت نے فرمایا میں تو تڑان نہ کرتا لانا نہیں میں عزت والا بندہ انج میں تکلیف ہوئی ہے میرے جسم تے کوئی داغ نہیں ہائے ہائے میں تکلیف دیتی ہے میرے جسم تے کوئی داغ نہیں آؤ مسلمانوں سوچو خدا را انہاں بندیاں نے نبی دے ظاہری جسم تے چٹا داغ آکھے تے نبی کو تکلیف ہوئی ہے مولا تعالیٰ آباد و شاد رکھے اے میرے کو قرآن ہے جو بندی دوستوں نے لکھے ہے دھماکہ کرنا آسان ہے جواب دینا مشکل ہے مولا تعالیٰ آباد و شاد رکھے خدا دی قسم بندے مارنا سوکھا کام ہے لیکن دلیل دا دلیل جواب دینا مشکل ہے انہاں قرآن سے لکھے ہے کہ فرشتوں نے حضرت کا سینہ چاک کیا دل سے سیاہی نکال کر دل سے سیاہی نکال کر دھو ڈالا دل سے سیاہی نکال کر دھو ڈالا عذاب الہی دے منتظر ہو جاؤ اللہ دی لعنت واسطے تیار ہو جاؤ جڑا اللہ چھوٹے نبی دے ظاہری جسم تے سفید داغ برداشت نہیں کرتا اور سلطان دے دل سے سیاہی برداشت کرتا مولا تعالیٰ نے شان کو شاد رکھے ہمارا انداز نہ شان رسالت تو سب وصول کی تھی ساڑھے نزدیک جمیں قرآن ہر جگہ تو پاک ہے مصطفیٰ بھی ہر جگہ تو پاک ہے یہ بھی ذکر ہے وہ بھی ذکر ہے یہ بھی اللہ محافظ ہے وہ بھی اللہ محافظ ہے قرآن لوح محفوظ تو کتاب مکنون تو جبریل نبی دا دل تے زبان محمد ملاد شروع پہ کرنا جنہ پڑھ سکیا پڑھا گا 5 منٹ تے چھڑ دیں گا جڑے جڑے رستے قرآن آیا اور رستے پاک نے جڑے جڑے نسب وچ محمد آیا اور نسب پاک نے کیونکہ اللہ دا محافظ ہے بندے ایج ملاد پڑھن جتھوں ملاد شروع ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے تجھے ساجدین میں سے گزارا سورہ مبارکہ شعراء دار القادری نے لکھا کہ آدم سے لے کے مصطفیٰ تک یہ وہ خاندان ہے جو کسی دور میں بھی جہالت سے ان کا نسب ٹچ نہیں ہوا آدم سے لے کے محمد تک سارے نکاح والے ہیں ہائے ہائے آواز رہا یہ سارے بولو جی نکاح والے ہیں نکاح والے یہ مطلب ہے سارا جہان ایک جگہ نہیں جنہیں دے اے نہیں بڑے میں محتاط طریقے نہ پہ گزارا چونکہ خوشی دی محفل ہے میں کسی دا منہ نہیں بنوانا چاہتا اور کسی دا میں مطلب غلط ہے ہوتی گل نہیں کر بڑا محتاط ہاں تو پتہ لگتا ہے کہ میں وہ گل نہیں پہ آتا میں کہنا کہ یہ نکاح والے سرکار دوارم نکاح والے یہ مطلب تسلسل وچ ضروری نہیں کہ بندے دا سارا تسلسل نکاح والا ہو گھاٹا وعدہ بندے کو ہو جانا اصل میں قادری صاحب نے جڑی گل کیتی ہے بڑی سونی کیتی ہے پھر نبی نے سارا یہ شجرہ نسب لکھا ہوا وہ قادری نے تو میں حسینی ہے اگر قادری گل کرے تو حسینی دا حق بنتا پہ وہ کرے کیونکہ قادری جڑے نے حضرت غوث اعظم نال منصور نے انہوں نے دسیا کہ امام حسن دی اولاد میں بحث نہیں کرتا وہ امام حسن دی اولاد ہون تو پھر تسی قادری ہو تو حضرت امام حسین بھی حسن دے بھرا نے حسینی کا بھی حق بنتا نہیں گل کرے قادری صاحب کوئی کھلو جائے غصے والی کوئی گل نہیں قرآن میرے ہاتھ سے اصل گل ہے کہ نبی پاک چونکہ سرکار تو آدم دا شجرہ نسب آدم تک ایسا ہے کہ جنہیں نکاح نہ لائے نے ایسے ویسی گل انہوں نے نہیں ٹکرائی جہالت انہوں نے نسب نہ ٹچ نہیں ہوئی میرے ہاتھ چ قرآن ہے علی نو خلیفہ بھی ایسا صحابہ دی مخالفت چ نہیں منیا اصل چ محمد تے علی دا دادا ہے جڑا نسب حیدر کرم
میں کرتے ہو گئی کہ نبی دے دل نال شیطان ٹچ نہیں ہویا کہ نبی دے نسب نال جہالت ٹچ نہیں ہوئی. میرا خیال ہے لفظ ٹھیک نے کہنا لفظ ٹھیک نے کہ نبی دے قلب نال شیطان ٹچ نہیں تے نبی دے نسب نال جہالت ٹچ نہیں. ٹھیک ہے لو مولوی صاحب اس میلاد پاک دے جلسے پتہ نہیں سی ڈی کتے کتے جانی ہے تو فتق دی بحث تیرے نال اسی نہیں کر دے خلیفہ تو بلا فصل دی بحث اسی تیرے نال نہیں کر دے ماتم دی بحث اسی تیرے نال نہیں کر دے نبی دی ایک بیٹی اسی تینوں نہیں منوان دے تو بے فکر رہو. حضرت علی نو بلا فصل تیرے کو نہیں منوان دے تو بے فکر رہو. اس میلاد دی عزت دا واسطہ یہ نہیں من جا کہ نبی دا نسب بھی بے ہے بے قلب بھی بے ہے. اوہ اوہ اللہ کا شکر کو کی میں بنوانے ہیں تینوں ماتم پہ بنوانے نبی دی ایک بیٹی پہ بنوانے صحابہ تیرے کو پہ چھڑوانے. اوہ قرآن دا نائی ایتھوں تک تسی مولوی کدی لے آؤ نا اگو میرا کام ایتھوں تک مولوی لے آؤ صرف ایتھوں تک کہ مولوی من جا محمد دے قلب تک شیطان نہیں آ سکتا نبی دے نسب کی جہالت نہیں آ سکتی. جے من گیا تو میں نیمے تھا بہ جاؤں گا کیونکہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی اندروں مولوی سارے کھراٹ میں جان دینے جے اسی محمد نویج من گئے پیو دے قلب تک شیطان نہیں تے نسب تک جہالت نہیں تے میرے محمد دا وارث بھی انہوں مننا پہ رہے جدے قلب تک شیطان نہ آئے نسب تک جہالت نہ آئے. جلدی کریں ٹائم سے سبحان اللہ سبحان اللہ مہربانی جناب اصل سے مجبوری ہے وقت کوئی نہیں میں مقام ہے یہ مطلب ہے جی میں قرآن دی آمد پا کے انہیں سرکار دی آمد پا جی میں قرآن پاکیزہ جگہ تو گزرے حضور دے نسب پاک حضرت حوا تو لے کے حضرت آمنہ تک پیڑی بی بی کوئی نہیں حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عبداللہ تک سارا نسب پاک ہے. یہ مطلب ہے سرکار کا شجرہ نسب ماں تو بھی پاک ہے باپ تو بھی پاک ہے. شرافت دی انتہا ہوئے نا شرافت دی انتہا اتھے نبی آؤ تو سرکار نے فرمایا کہ شرافت دی انتہا ہوئے یعنی نانکے بھی پاک ہوں دادکے بھی پاک ہوں نانکے بھی توحید پرست ہوں نانکے بھی توحید پرست ہوں دادکے بھی توحید پرست ہوں پھر نبی اتھے آؤں دے اتھے نبی آؤں دے اتھے نبی آؤں دے. اگر کوئی بندہ آکھے کہ اگر انگلینڈ کدی چکوال چوئے میں بڑا مزہ آوے جے انگلینڈ اگر انگلینڈ چکوال چاہے اگر انگلینڈ سارا چکوال چاہے تے اگر آکھن والا ہی ہو سکتا بندہ بے وقوف ہوئے لیکن اگر کتھے لائے اگر کتھے چلو یہ کر کہ تسی آکھو کہ یہ فرمایا ہے شبلی نعمانی نے کہ اگر انگلینڈ چکوال چلتا میرا خیال ہے جڑے بندے شبلی نعمانی کی کوئی عزت کرتے ہیں وہ اس ویلے سمجھ جان گے کہ انہوں نے نہیں آکھیا بولو بولو یار انہوں نہیں آکھیا ہونا وہ ایویں دی گل کر نہیں سکتے کیونکہ گل ہی بڑی عجیب ہے کہ اگر جڑا کم ہونا ہی نہیں نہ کیوں آکھنا سی
پھر مولوی تو کولوں ہی گل بنائی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا اگر کوئی نبی ہوندا کیا بات ہے بھائی بڑے سوال کی کیا بات ہے اللہ دیا بندیا اگر کوئی کیوں ہوندا جدو ہونا ہی نہیں سی اور اگر ہوندا تے کوئی او ہوندا جدی ماں بھی پاک ہوندی پیو بھی پاک سرکار دو عالم دے والد گرامی کیسے لوگوں کی گودش نبی ہو گئے حضرت عبد المطلب نے منت منی 100 مینوں اللہ 10 پتر دے تے ایک میں راہ خدا وچ ذبح کر دیں منت منی ہے یا نہیں یار حضرت عبد المطلب نے منت منی سارے پڑھے ہیں کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوں تو ایک راہ خدا وچ میں ذبح کر دیاں گا قربان کر دیاں گا جڑے بندے نبی نو اپنے ورگا آندے نے انہاں نوں کدھر لاہور لے جاؤ یتیم خانے دے کول پاگل خانے اوتھے داخل کرا دیو جدے دادے دی منت ساڈے دادے دی منت جیسی نہیں غور نہیں فرمایا وقت اللہ تے میں عرض کردا قبلہ کدی کسے بندے منت منی ہے کہ میرے 4 پتر ہون کے ایک میں ذبح کر چھڑاں گا حضرت عبد المطلب نے قبلہ منت منی اور عرب نے کسے بندے نے حیرانگی دا اظہار کیتا ہوئے میں مجرماں شکریہ حضرت عبد المطلب نے کسے آکھیا ہوئے کہ میں دی منت میں مندے ہو کدی بیٹے بھی کسے ذبح کیتے نے کسے حیرانگی دا اظہار اس واسطے نہیں کیتا کہ سارا عرب جاندا سی ابراہیم دی نسل ہے صدقے جاواں آباد رہو اے بیٹے دین دے عادی نے انہیں پھیر چھڑنی ہے چھری اور قرآن نکلے حضرت عبداللہ دے نام کعبے دی نظر کرنا ہے اللہ دی بارگاہ پیش کرنا ہے جڑے بندے نبی پاک دے والدین دا کلمہ پوچھتے پھرتے انہاں دی عقل دا ماتم کرن تے دل کردا ہے مولوی تو تنبا دینا ہوئے تے روڑا پانا بے عیب ہونا چاہیے بے عیب ہونا چاہیے اندروں تو من گیا ہے قربانی ہندی ہو دی ہے جڑا بے عیب ہونا ہے آباد و ساتھ کو جنا سنکے جانا قربانی ہندی ہو دی ہے جڑا بے عیب ہوئے تینوں مننا پہ گا اسماعیل بھی بے عیب ہے حضرت عبداللہ بھی بے عیب ہے 100 اونٹ کا قرآن 10 کر کے نکلے ہیں کہ 10 کر کے 100 نکلے تو پھر 3 باری قرآن دوبارہ پایا گیا جب 3 باری اونٹاں دے نہ نکلے تو 100 اونٹ نہ ذبح کر کے نہر کر کے سمندر اچ نہیں چھٹیا 100 اونٹ نہ پکایا تے پکا کے عرب دے بدوآں نوں کھوایا کھوان والے ہاشمی ہوندے نے کھان والے ہاشمی نہیں ہوندے صدقے جاواں سارو اٹھاؤ جی کنے اونٹ 100 اے چکوال والے میں تے کدی اونٹ دا گوشت کھادا نہیں تے نہ کدھر ہوندا بھی علامہ صاحب یہ جو آپ نے فرمایا عادت تھی بیٹے دینے کی ان کو بیٹے دینے کی اور کئیوں کو بیٹیاں دینے کی انہاں دا قصور جے میرا نہیں توجہ ہے جناب شکریہ جناب بہت شکریہ بڑا صحیح بات ہے ایک نے اونٹ 100 اے چکوال والے اونٹ کو 2-3 کلو گوشت نکل ہی آوندا کمال ہے تھوڑے سنوں نے اچھا چلو ٹھیک ہے مولوی تو کدی کلا بہ نا تے کدی تینوں سوچ آوے سوچ کدی سوچے نا پر سوچے تے شیعہ نہ ہو جائے سوچ کا دروازہ تو بند کر چھڑے کدی کلا بہ کے سوچے تو آکھے بھی دائیاں نہیں سن کھڑدیاں نبی پاک کو یتیم سمجھ کبھی کلا بہ کے صرف اے سوچے 100 اونٹ سوچ 100 اونٹ دا گوشت سوچ 100 اونٹ دا گوشت پھر دیگاں چ پانا سوچ تھلے اگ بالنی سوچ وچ مسالے پانے سوچ پھر پکوا کے بندے نوں کھوانا سوچ
جب 100 اونٹ کا گوشت ذہن چاہے گا نا کنے بندے پہ کھاندے نے پھر سوچی انہاں دے بچے نوں تائیاں غریب سمجھدی نکیاں نکیاں گلاں سوچے تینوں وڈیاں وڈیاں سمجھ آ جان جب واپس آ رہا سن باپ بیٹا 100 اونٹ کھوا کے خدا دی قسم زن و مرد حضرت عبداللہ نو ویکھن آئے سن متھے وچ نور محمد دیاں شواواں یوسف دا حسن پیرا تھلے دے گے حضرت عبداللہ خرامہ خرامہ عرب دی زمین تے چل رہے ایک عورت نے ویکھیا بانی شریعت دے پیو دی گل کر رہا مینوں پتہ ہے تو سیرت النبی 40 سالہ تو شروع کیوں کیتی ہے تیرا اندروں دے لے کسی اور دے پیو دا ذکر آئے یا دے پیو دا ذکر آئے حضرت عبداللہ بی بی نے اشارہ کیتا ایک عورت نے اشارہ کیتا حضرت عبداللہ وال سخی مسان حسین مسان ایتھوں ایک گل نکلی یہ سید سونا تو سخی ہوندا ہے غور ہے جناب آج ویکھیا تے آ رہے سن اس عورت نے غلط اشارہ کیتا ہوئے گی کوئی زلیخا ورگی ہوئے گی کوئی زلیخا ورگی اس غلط اشارہ کیتا جس حلال حرام دسے اس آجے آنے آجے میلاد رسول ہونے تے حضرت عبداللہ نو بی بی اشارہ کیتا آپ نے نظر زمین تے گڑیاں تے فرماندن اے عورت جس قسم کے تو مجھے اشارے کر کے کچھ کہنا چاہتی ہے ہم اس کام سے موت کو بہتر جانتے ہیں بیبیاں ایو جیاں بچو نبی آؤدے نے بیبیاں 5 منٹ تو 5 منٹ نہیں باقی میرا خیال ہے 1 منٹ باقی 1 منٹ باقی ہے جی بیبیاں پتر اپنا سکا چھوٹا جا اپنے شوہر نو پھڑانا ہوئے نا تے کڑیاں نو آدھے آدھوں تبت پوڈر تے لے میں کو تبت دی مشہوری نہیں پہ کرتا میں سمجھو کمپنی سے ہاتھ تے ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے ایسی گل کوئی نہیں کیونکہ جب اسی سا ادو بھی تبت ہی ہوتا سی اجے بھی اسے رنگ کی ڈبی جو تبت ہے تو تبت پاؤڈر سٹ کے نا تے اپنے شوہر نو پھڑا دیا نے حالانکہ یہ اس پیو دی نفرت کا جواز ہی کوئی نہیں کیونکہ یہ بیٹا یہ نفرت کر نہیں سکتا فطرتاً لیکن پھر بھی ماواں پاؤڈر پاندیاں نے مطلب یہ منہ کا دودھ ابلیا تے یا کوئی پیشاب وغیرہ کی سمیل نہ آوے یہ پاؤڈر سٹ کے نا تو پھر دیندیاں پہلو چک لو تو ہٹا ہی ہے نالے بھی فرماندیاں چک لو تو ہٹا ہی ہے جڑے بندے حج تے گئے نے انہوں نے منہ میرے تعاون کرن تے جڑے نہیں گئے تواڈے واسطے دعا کرنا کل میں مکہ شریف لے جائے جڑا بیت اللہ شریف دا تصویر تے دروازہ ویکھیا تے دروازہ بیت اللہ دا اس دروازے والے پاسے آب زمزم ہے تائید کرو حاجی تائید کرو حاجی آب زمزم ہے آب زمزم تو اگلے پاسے آب ادھر آب زمزم اگلے پاسے صفا مروہ دی صحیح والا حصہ صفا مروہ دی صحیح ہوندی ہے اودے وچ باب شیبہ باب عبدالمطلب باب علی انہوں پار کریے تے اگلے پاسے ایک عمارت ہوندی ہے جڑی اج کل لائبریری ہے کدھر مکے جاؤ تو پوچھو لائبریری کتھے ہے او جڑی لائبریری ہے نا ایتھے میلاد مصطفیٰ ہوئے ہے آواز یاد رہو کبھی جاؤ گے تو میں یاد کرنا ثواب ہو جائے گا اس میلاد والی جگہ جتھے سیدہ آمنہ دا گھر سی اتھوں ناپیا دے اتھوں ٹرنا صفا مروہ تے ہونا اگے نکلنا تے آب زمزم کو گزر کے تے مقام ابراہیم کو گزر کے تے بیت اللہ شریف کو آنا ذرا سفر ناپنا کتھے نبی آئے نے تے کتھے بیت اللہ شریف ہے اجے پوڈر بنانے والی کمپنی نہیں سی جمی جدوں کنیز نے آ کے عبدالمطلب نو طواف کر دے آکھے تانوں خوشبو نہیں آئی کیا تانوں خوشبو نہیں آئی عبدالمطلب فرماتے نے کنیز جڑی آج خوشبو آ رہی ہے اگے کدی نہیں آئی جڑی آج آ رہی ہے اگے کدی نہیں آئی کنیز دی آواز آئی کعبے دے رب دی قسم وہ بھی آج آیا جڑا اگے کدی نہیں آئی سر اٹھاؤ جی آخری میں بڑا میرا دے پاتا سرکار حضرت عبدالمطلب
سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا دے دروازے تے آئے کھلو کے فرماتے بیٹی میں اندر آ جا مٹھنا وہ چھٹن لگا بیٹی میں اندر آ جا اجے بانی شریعت نے آنا ہے تے دادا ہدایت پہ کردہ لوگوں نواں بھی تیاں ہوگی صدقے جا وہاں بیٹی میں اندر آ جا حضرت آمنہ فرماتی بابا آ جاؤ تے باہر کیوں کھلوتے ہیں حضرت فرماتے میں نے کنیز نے اطلاع کی ہے کہ عبداللہ دی نشانی دنیا تے آ گئی فرمایا میری آ نہیں گئی آؤں سار سجدہ بھی کی سجدہ کر کے اللہ کی حمد بھی کی تھی تو میرا بیٹا ختنہ شدہ پیدا ہوا تو ناہ بریدہ پیدا میری گود وچ میرا لال آ گیا تو تسی اندر آؤ باہر کیوں کھلوتے ہو فرمایا عبداللہ دی نشانی آ گئی جی آ گئی حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں بیٹی اگے گل ہو سی تے اج گل ہو رہی اگے گل ہو سی اج گل ہو رہی اگے گل ہو سی بیٹی تے اج گل ہو رہی تو اجازت دے تے اندر آواں آواز آئی قسم ہے آن والے طیب تے طاہر دی نہ کوئی اگے گل ہو سی تے نہ کوئی اج گل ہو رہی آن والے طاہر و مطہر دی قسم جدوں نہیں سی آیا میں اودوں بھی تسبیح بھی کردی سا آ گیا میں ہن بھی تسبیح صدقے جاواں آ گیا میں ہن بھی تسبیح بھی کرنی ہاں ایتھوں چک کے نہ سیدہ آمنہ دی گود چوں بغیر پاؤڈر تو ہائے ہائے چک کے رسول فرماتے حضرت عبدالمطلب فرماتے اسمائتو کا محمد میں نے تیرا نام محمد رکھا مسلمانوں اس قرآن وچ محمد بعد جائے عبدالمطلب نے محمد پہلے آکھے اے میرے کو دیوان ابو طالب ہے حضرت ابو طالب دی وفات مکے ہوئی ہے بولو بولو مکے ہوئی ہے مکے جس صورت وچ عیسیٰ نے آکھے میرے تو بعد نبی آ رہا جدا نام احمد ہے اور صورت مدنی ہے وقت کو نہیں رہ گیا مدنی ہے صورت مدنی ہے جدے وچ احمد ہے اے دیوان ابو طالب میں خرید کے لے اندے مکے چوں تار القادری نے شعر اپنی کتاب میلاد النبی دے صفحہ 237 تے لکھے ہے کہ حضرت ابو طالب نے ارشاد فرمایا لقد اکرم اللہ نبی محمد فاکرم خلق اللہ فی الناس احمد یہ میرا وہ عزت والا بیٹا ہے جو محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے سار اٹھا مولوی گل کر اے پیو پترا نے دو نہ رکھے نے ایک محمد بولو بولو ایک احمد جس نام محمد رکھے ہے انہوں عبدالمطلب آدھے نے جس پچھلا دسے ہے انہوں ابو طالب آدھے نے دس مولوی قرآن تے جے آیا نہیں ایک دو پیو پترانو محمد کون دس گیا ہائے 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 عبدالمطلب نو محمد کون دس گیا ابو طالب نو احمد کون دس گیا تینو مننا پائے گا یا نزول تو پہلا کدھروں پڑھا ہے نے یا جو آندے گئے نے قرآن منتا گیا بس آخری گل تے دعا میرے کو ایک رکا آیا وہ جواب دینا ایک ادھے منٹ خوبصورت سوال ہے بڑا تساں حیران ہو فرماتے ہیں کیا آج کا مسلمان صحابہ کرام سے زیادہ عاشق ہے یہ میلاد مناتا ہے اور صحابہ کرام نہیں مناتے تھے سن لیجیے گا تو آتے ہیں صحابہ کرام تے میلاد نہیں منایا تے تساں کتوں شروع کر دیتے ٹھیک ہے جواب دا ٹائم ہوندا تے دیندا اُتا اٹھ بچہ شاباش ادھر منہ کر بندہ اے بچہ پہلو اور میرا نام ویکھ ادھر اے تینوں پتہ ہے نا جدوں 47 چ ہندو ادھروں ادھر آئے نے اچھا جی اسلم صاحب کا بیٹا میرا سلام ہے تیرے والدہ کو سلام ہے اے بچہ بہل ہے تسی ہسدے پے کہ میں تے تقریر پہ کر اے تے میں پریکٹیکل کرایا بچے تھیوری نال پریکٹیکل اے بچہ تساں ویکھ لیں اینوں میں کی پوچھاں کہ جدوں 1947 چ ہندو ایتھوں گئے نے تے ادھر مسلمانی تے رائے تقسیم ہوئی ہے میں کہتے ہیں بچہ پتہ ہے نا پتہ ہونا چاہیے مینوں پتہ لگ گیا وہ سوال سے ہے جڑا میں پڑھیا نہیں چکوال والے پیچھے رہ جاؤ
سوال کرنا لکھتا ہے کہ صحابہ کرام نے میلاد کی خوشی نہیں منائی، ٹھیک ہے نا؟ صحابہ کرام نے میلاد نہیں منایا، صحابہ کرام نے میلاد نہیں منایا۔ اس بچے نو پوچھو اس ہندو جاندے کیوں نہیں ویکھے؟ اور بندے آکھن گے مولوی حماقت نہ کرے، بیچارہ ادو ہے ہی نہیں سی، مولوی جویں بچہ 47 دے ویلے ہے ہی نہیں سی نا، صحابہ میلاد کہڑے ویلے منانا سی، وہ میلاد دے ویلے ہے ہی نہیں نا۔ اینو بندے ہی یاد نہیں جنہاں میلاد منایا۔ میرے ہاتھ وچ قرآن ہے، ابو طالب نے 7 دن عقیقہ کیتا ہے، 7 دن بندے کھانا کھاندے رہے۔ میرے لوے جدن میں پیدا ہویا اودن لڈی میں مارنی سی۔ نعرہ